بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان۔ صفحہ نمبر 22۔ اس باب کو پڑھنے سے قبل یہ جاننا لازم ہے کہ اعتصام کسے کہتے ہیں، کتاب کیا ہے اور سنت سے کیا مراد ہے۔ تو سمجھ لے، اعتصام یہ اسم سے بنا بمعنی منع اور روک کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح پاک دامنی کو عصمت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں سے روک دیتی ہیں، اور اس کے لغوی معنی ہے مضبوط پکڑنا، چھوٹنے اور بھاگنے سے روک لینا۔ اعتصام کے لغوی معنی ہے کیا؟ مضبوط پکڑنا، چھوٹنے اور بھاگنے سے روک لینا، جبکہ اصطلاح شریعت میں اعتصام کہتے ہیں حقانیت پر اعتقاد اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے کو۔ سمجھ میں آئی نا؟ حقانیت پر اعتقاد اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے کو اعتصام کہتے ہیں، اور کتاب سے مراد یہ قرآن مجید ہے، اور سنت سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے فرمان اور وہ افعال اور احوال ہیں جو مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ قابل عمل ہے، یہ ضروری ہے، اس کو سمجھیں۔ ہاں، اب دیکھیں قابل عمل ہے، وہ یہ لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہر حدیث پر ہم عمل نہیں کر سکتے، یا حضور کے ہر سنت پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ جیسے مطلب ہر سنت سے مراد وہ جو ہے حدیث سرکار کے افعال، ہر سرکار کے ہر افعال پر ہم لوگ جانتے ہوئے عمل نہیں کر سکتے۔ جیسے دیکھیں مثال سے سمجھے، جیسے سرکار نے تقریباً 11 نکاح فرمائے، تو ہم لوگ بیک وقت 11 نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اونٹ پر سرکار نے اونٹ پر سرکار کا طواف کرنا، منبر پر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے کام ہیں جو سرکار کے ساتھ خاص تھے، ہم لوگ وہ سب یا اسی طرح یوم وصال کے روزے یہ سرکار کے ساتھ خاص تھے، تو ہم لوگ وہ سب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا جو مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہے۔ اچھا، حضور کی یہ افعال جو ہیں، جو سنت کے ابھی تعریف بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان و افعال اور احوال ہیں یہ مسلمانوں کے لیے قابل عمل۔ تو یہ سارے احوال اور افعال شریعت کہلائے، یہ سارے افعال جو ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے افعال شریعت کہلاتے، اور یہ سارے احوال شریف جو ہے سرکار کی وہ طریقت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ صوفیہ کے نزدیک حضور کے جسم شریف کے حالات شریعت ہیں، اور قلب کے حالات طریقت، اور روح کے احوال حقیقت، اور سر کے حالات معرفت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب باتیں ذہن میں رکھے، اور یہ چیز بالخصوص کہ جو مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہے، جیسے کہ ہم نے مثال دیا، اس کو اور وضاحت سے سمجھے کہ ہر سنت حدیث ہے، لیکن ہر حدیث جو ہے وہ سنت نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف نے، مرتب نے یہاں سنت فرمایا، حدیث نہ فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی حدیث میں جو فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، سنت فرمایا سرکار نے، علیکم بسنتی، علیکم بحدیثی نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگوں کا نام اہل سنت ہے، یعنی ساری سنتوں پر عامل، اہل حدیث نہیں، کیونکہ ساری حدیثوں پر کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا نا، نہ ہی کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہے، لیکن ہر حدیث پر عمل کرنا ہم لوگوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے، جیسے کہ ابھی کچھ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہے نا۔ اور یہ بھی بات خیال میں رکھے کہ شریعت کے جو ہے 4 دلائل ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ٹھیک ہے۔ قیاس مجتہد، لیکن کتاب اور سنت یہ اصل اصول ہے، مطلب پہلے ان دونوں میں مسائل کو تلاشا جاتا ہے، جب نہیں ملتا تو اجماع اور قیاس کے طرف رخ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیز قیاس قرآن و سنت کا ہی مظہر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مرتب صاحب نے یہاں صرف جو ہے کتاب اور سنت کا ہی تذکرہ کیا ہے، اور جو ہے قیاس اور اجماع کا تذکرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟
وہ بھی ہم نے بتایا نا کہ کتاب و سنت ہی اصل اصول ہے، اسی وجہ سے اس کا ہی تذکرہ یہاں پہ فرمایا انہوں نے. اور جبکہ وہ دونوں چیز جو ہے اجماع اور قیاس وہ بھی ضروری، اس لیے کہ خلافت صدیقی و فاروقی اجماع امت سے ہی ثابت ہے، اور ان کا انکار کفر، ٹھیک ہے، اجماع کا انکار، یہ خلافت صدیقی و فاروقی میں جو اجماع ہوا اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. یا اسی طرح دیکھ لے باجرہ اور چاول میں سود حرام ہے، مگر کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہیں ملتا، اس کی جو حرمت ہے وہ قیاس سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بہرحال بڑی تفصیل ہے، تفصیل کے لیے رجال حق جو ہے دیکھا جا سکتا ہے. اب آتے ہیں حدیث کی طرف جو رقم فرمائے گئے ہیں. پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امت يدخلون الجنة الا من ابى قیل من ابى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل امت یدخلون الجنہ، کہ میری پوری امت، ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، صرف اس کے جس نے انکار کیا، جو منکر ہے اس کے ہی علاوہ تمام امت جنت میں جائے گی. قیلا من ابا، تو عرض کیا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ابا، انکار کس نے کیا، منکر کون ہے؟ من اطاع، سرکار نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری فرما برداری کی تو وہ جنت میں، بہشت میں داخل ہوا. اور ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ منکر ہوا. اب دیکھیں یہاں امت سے کیا مراد ہے. سرکار نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہو گئی، تو یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے. امت کی دو قسم ہیں، ٹھیک ہے، ایک امت اجابت، ایک امت دعوت. تو جہاں بھی اس طور پہ معاملہ ہے تو وہاں امت اجابت مراد ہوتی ہے. تو حضور نے امت اجابت کے متعلق فرمایا ہے، امت اجابت یعنی جنہوں نے اسلام قبول، اسلام کے صاحب ایمان ہے، اور اسلام جو ہے اسلام کے اندر وہ لوگ شامل ہیں. امت دعوت وہ جن کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے جو ابھی صاحب ایمان نہیں. تو امت اجابت یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضور کی تبلیغ کو قبول کر کے کلمہ پڑھ لیا. ورنہ تو حضور کی امت تو کا جو ہے امت دعوت بھی حضور کی ہی امت ہے نا. اور ایسے جگہوں پر امت دعوت مراد ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ لے، جیسے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے جو لاکھوں سلام سرکار کے اوپر بھیجا ہے، اور طویل ایک لمبے سلام ہے، اس میں سرکار کے تمام اعضاء پہ اور تمام اکابرین پہ، صحابہ پہ، بڑے بڑے، اور سلسلہ قادریہ کے بڑے بڑے بزرگوں پہ، تمام پہ جو ہے سلام بھیجا ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. یعنی سب کا جن جن کا تذکرہ ہو کر سکے تو کیا، پھر بہت زیادہ مطلب اشعار ہو گئے، اب کن کن کا کرے، چونکہ اکابرین تو بہت ہے تو اجمالاً سب پہ سلام بھیجا کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں. اب یہاں تو اعلیٰ حضرت نے ساری امت فرما دی، تو ساری امت میں تو پھر یہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، تو انہوں تو سلام کرنا ہی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو پھر کیا مراد، تو وہاں بھی مراد یہی ہے امت اجابت، یعنی جو اسلام کے اندر ہے، جو اسلام کے باہر ہے تو وہ لوگ امت دعوت کہلاتے ہیں. بس سمجھ میں آئی؟ خیر. تو یہاں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انکار کس نے کیا؟ فرمایا حضور نے جس نے میری فرما برداری کی تو وہ بہشت میں گیا، جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی تو وہ
اس نے گویا انکار کیا، وہ منکر ہے۔ تو یہاں انکار سے مراد عملی انکار ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں گنہگار مسلمان داخل ہیں۔ اور جنت میں داخلے سے مراد جو ہے وہ اولا داخلہ ہے، یعنی پہلے جو داخل ہوں گے، جیسے کہ متقی مومن یہ اولا داخلہ کے مستحق ہے، فاسق اس کے مستحق نہیں ہے۔ فاسق سے زیادہ مستحق کون ہے؟ جو مومن کامل ہے، وہ جو ہے جنت میں پہلے جانے کے حقدار ہے۔ تو یہاں جنت میں داخل ہونے سے مراد کیا ہے کہ جنت میں پہلے کون جائیں گے وہ متقی مومن ہوں گے، اور فاسق جو جائیں گے وہ ان لوگوں کے بعد۔ لہذا حدیث بالکل واضح ہے کہ اگر انکار سے اعتقادی انکار بھی مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان جنت کا مستحق ہے اور کافر نہیں ہے، مگر جو یہ پہلا معنی میں نے بتایا ابھی کہ متقی مومن کامل جو ہے وہ جنت کے داخلے میں پہلے جانے کے زیادہ مستحق ہے، اور یہاں بھی وہی مراد ہے، جبکہ فاسق و فاجر یہ اس کے مستحق بعد میں۔ اچھا، دوسرے حدیث پاک رقم کرتے ہیں۔ عن جابر قال جاءت ملائکۃ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة وقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها ماذبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من الماذبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من الماذبة. فقالوا أولها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. ماشاءاللہ، یہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں اس کے راوی جو ہے حضرت جابر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوئے. جاءت ملائکۃ الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں فرشتوں کی ایک جماعت آئی، ٹھیک ہے. اور یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں، یہ واقعہ غالب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا، یا یہ کہ ملائکہ ٹھیک ہے، یا یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا. اور یہاں جو ملائکہ فرمایا کہ ملائکہ آئے، تو یہاں ملائکہ سے مراد جو ہے فرشتوں کی جماعت ہے، جن میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم قابل ذکر ہے، وہ لوگ بھی تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ سرحانے پہ تھے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام وہ پائندے کے طرف تھے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر نے خود یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے، اور یہ گفتگو اپنے کانوں سے سنی، یا جو ہے جیسا کہ صحابہ کرام کو ایسا اتفاق پیش آیا کہ، اور یہ ثابت بھی ہے کہ صحابہ فرشتوں کو کبھی دیکھتے بھی تھے اور ان کا کلام بھی سنتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے انہیں بیان فرمایا یا انہوں نے یہ خود دیکھا. تو کیا واقعہ ہے وہ اب دیکھیں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں فرشتے آئے، فرشتوں کی جماعت آئی، ٹھیک ہے، حاضر ہوئے. وَهُوَ نَائِمٌ، النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ نَائِمٌ، سرکار جو ہے اس وقت آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے. فقالوا، تو بولے، کون بولے؟ صحابہ کے جو جماعت میں کچھ فرشتوں نے کہا، إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، کہ تمہارے ان صاحب کی ایک کہاوت ہے، ان سے بیان کر دو، ٹھیک ہے.
قال بعضهم انه نائم، تو بعض فرشتے کہنے لگے کہ وہ سو رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، جب فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، تو بعد میں کہنا ابھی فائدہ کیا ہے جب یہ سنیں گے نہیں، اور ہمارے جو مراد مطلب کہ جس واقعے کے کہاوت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، اگر وہ بتایا جائے بھی وہ آرام فرما رہے ہیں، تو بعد میں کہا جائے جب سرکار جاگے ہوں. تو یہ سن کر کچھ دوسرے فرشتوں نے کہا ان العین نائمۃ، کہ ان کے آنکھیں سو رہی ہیں، والقلب یقظان، اور دل شریف بیدار ہے. سبحان اللہ. یہ فرشتوں نے ہمیں عقیدہ، اور یہ اصل میں ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے ہی یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اس طور پر، ورنہ فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہے، انبیاء کرام کا سونا وہ اصل میں ہم عام لوگوں کی طرح سونا نہیں ہے جو غافل ہو جاتے ہیں. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو سونے سے ان کی وضوئیں نہیں ٹوٹتی، اس لیے کہ وہ نیند میں غافل نہیں ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے اور امت کے اس سے ہی عقیدہ بنانے کے، مطلب امت کی تعلیم کے لیے کہ دیکھو فرشتے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا، تو یہ امت اس چیز کو سیکھ لے. اسی لیے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں تک جو ہے اللہ نے پہنچائی کہ لوگ اس چیزوں کو سمجھیں. اچھا، پھر فرمایا فقالوا مثلہ کمثل رجل بنا دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ایک پوری بات جو ہے فرشتوں میں سے کسی مطلب کچھ لوگوں نے، جو ان لوگوں کے جماعت میں سے کہا گیا، تو ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا تو کیا ہے، ان محبوب کی مثال یعنی سرکار کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھر بنائے، وہاں دسترخوان رکھے اور بلانے والے کو بھیج دے، تو جو اس بلانے والے کی بات مان لے وہ گھر میں آئے گا، دسترخوان سے کھائے گا، اور جو نہ مانے وہ نہ گھر میں داخل ہو اور نہ اس دسترخوان سے کچھ کھا سکے. ٹھیک ہے. تو یہ فرشتوں کی جماعت میں سے کچھ نے کہا، تو اس کہنے کے بعد فقالوا، تو فرشتوں کے میں سے کچھ اور لوگوں دوسرے نے کہا اولھا لہو یفقہھا، یعنی پھر بولے، یعنی فرشتوں میں سے کچھ نے کہا کہ اس کا مطلب بھی عرض کر دو تاکہ خوب سمجھ لیں. یعنی یہ جو کہاوت ابھی بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب بھی سمجھا دو تاکہ جو ہے سامعین ہم جیسے کم عقل لوگ سمجھ جائیں. مراد سرکار کی نہیں ہے، سرکار تو سمجھ ہی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے تعلیم کے لیے ہے کہ ہم لوگ مطلب بھی سمجھ لیں. یہ کہا کہ عرض تاکہ کچھ اور اس کے مطلب بھی واضح کر دو. قال بعضهم انه نائم، تو پھر کچھ اس گروپ میں سے کچھ نے کہا کہ انه نائم، کہ آپ کے صاحب جو ہے مطلب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں، انه نائم کہ وہ سو رہے ہیں. وقال بعضهم، تو کچھ فرشتوں نے پھر کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہ ان کی آنکھیں سوتی ہے لیکن ان کے دل شریف جو ہے وہ بیدار جاگتا رہتا ہے. اب دیکھیں یہی کلمہ 2 مرتبہ کہا گیا، کیوں؟ ایک مرتبہ اوپر ہو گیا پھر اسی کو ریپیٹ کیا گیا اور وہی جواب دیا گیا، اس لیے کہ یہاں جو ہے تاکید دلانا مخصوص ہے کہ امت یہ تعلیم حاصل کر لے اور دل میں یہ بات بٹھا لے کہ انبیاء کرام کی آنکھیں صرف سوتی ہے، دل جاگے رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر فقال الدار الجنہ، اس کے جو کہاوت اس کی تھوڑی سی
پھر اب وضاحت کی جا رہی ہے کیا فقالو، تو پھر کہا گیا یعنی فرشتوں کے کچھ میں سے کچھ نے کہا الدار الجنت والداعی محمد، کہ وہ گھر جو ابھی کہاوت بیان کی گئی کہ ایک گھر ہے، جیسے ایک گھر کوئی شخص گھر بنائے اور وہاں دسترخوان رکھے گھر میں، ٹھیک ہے، پھر کسی بلانے والے کو بھیج دے تو جو بلانے والے کی بات مان کے گھر میں آئے گا تو وہ دسترخوان سے کھانا بھی کھائے گا، اور جو نہ آئے گا وہ گھر میں یعنی جو گھر میں داخل ہی نہیں ہوگا تو وہ کھانا بھی نہیں کھا سکے گا، ہے نا۔ تو اس کہاوت کے جو ہے وضاحت کر رہے ہیں الدار الجنہ، کہ اس گھر سے مراد جنت ہے، والداعی محمد فمن، اور اس بلانے والے سے مراد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ، تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، اور جو حضور کی نافرمانی کی جس نے اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی، وہ محمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ترۂ امتیاز ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فرشتوں نے کیا ہم لوگوں کو خوبصورت تعلیم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گھر سے مراد جو ہے جس کی طرف سرکار ہمیں بلا رہے ہیں وہ جنت ہے نا، اور داعی جو بلانے والے ہیں وہ داعی سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ داعی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے اور جو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، ایمان کی طرف، تو جو شخص بھی سرکار کی اطاعت کرے گا، سرکار کی فرما برداری کرے گا تو وہ گویا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر محمول کیا جائے گا، اور جو سرکار کے گستاخی کرے یا سرکار سے روگردانی کر جائے تو اگرچہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو لیکن وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ جو ہے جنت کی لذتیں، جنت کی نعمتیں نہیں پا سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کو ماننے سے اللہ بھی مل جائے، لیکن صرف اللہ کو ماننے سے اور سرکار کو نہ ماننے سے تو گویا کہ نہ اللہ ہی ملے اور نہ سرکار کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در ملے۔ اس کی مثال سمجھ لیں، جیسے دیکھیں مکی زندگی میں سرکار کے جو صحابہ تھے تو بعض ایسے تھے جو صرف اس وقت تک تو کچھ زیادہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے، نماز روزہ وغیرہ سب تو بعد میں ہوئے۔ معراج میں یہ ہوا نماز فرض ہوا، اس کے بعد 2 ہجری میں روزہ وغیرہ فرض ہوا، 8 یا 9 ہجری میں جو ہے کیا کہتے ہیں حج فرض ہوا، اور 2 ہی ہجری میں کیا کہتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ بھی فرض ہوا۔ تو یہ سب تو بعد میں ہوا مدینہ المنورہ کے یا اس سے تھوڑا سا پہلے نماز ہے نا، لیکن 12-13 سال تک تو صرف ایمان لانا، سرکار کی نبوت کا اقرار کرنا اور فرمانبردار ہی رہنا یہ جنت میں جانے کا سبب تھا، اور ایسا ہوا بھی کئی لوگوں نے مطلب کہ صرف سرکار کے اوپر ایمان لایا اور انتقال فرما گئے تو وہ لوگ بلا شبہ جنتی ہے علیحدہ، ٹھیک ہے، اور لیکن ایسا کہیں نہیں ملا کہ جس نے اللہ کی تو خوب عبادت کی ہو لیکن سرکار کی مخالفت کر کے وہ جنت چلا جائے۔ جیسے دیکھیں شیطان ہے وہ کیا جنت کا دوزخ کا یا پھر اللہ کا منکر ہے؟ نہیں ہے، وہ تو سب مانتا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ہے، لا شریک ہے کہ اس کے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، ساری چیزیں وہ جانتا ہے مانتا ہے، لیکن وہ کس چیز سے روگردانی کر بیٹھا؟ اللہ کے نبی سے، ان کی عزت سے، تعظیم سے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول کی عزت و تعظیم سے جو روگردانی کر جائیں گے تو گویا کہ اللہ کی بھی اطاعت، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار وہ ان کے لیے جھوٹا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جو سرکار کو جو جس طرح ماننے کا حکم ہے اس طرح نہ مانے تو گویا کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مان سکتا۔ یہ تھوڑا ہی بہت وضاحت، انشاءاللہ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔